وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم تمہیں، اللہ اللہ جمیعاً سب کو، انا بے شک اللہ اللہ علی اوپر کل ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن کوئی نہ کوئی رخ ہے، وجہ کا لفظ وجہ سے ہے، سمت ہے، ڈائریکشن ہے، مراد اس سے مقصد جس کی طرف انسان توجہ رکھتا ہے، یعنی ہر ایک کی زندگی میں کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ پوری طرح متوجہ ہوتا ہے، وہ مولیہا وہ اسی کی طرف پھرنے والا ہے، یعنی ہر ایک کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے۔ وجہتن کا کیا مطلب ہے؟ سینٹر آف لائف۔ اب آپ خود سوچ لیجیے آپ کا سینٹر آف لائف کیا ہے۔ آپ جب کسی چیز سے فارغ ہوتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ جب بھی فارغ ہوتے ہیں، جب بھی کسی اور کام سے شغل آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ کس خاص چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ کسی کی زندگی کا سینٹر آف لائف اس کے بچے ہوتے ہیں، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بزنس ہوتا ہے، کسی کا جاب ہوتا ہے، کسی کی کوئی خاص ہابی ہوتی ہے۔ ہاں، تو ہر ایک نے اپنی زندگی کا کیا بنا رکھا ہے؟ سینٹر آف لائف۔ کسی کا تعلیم حاصل کرنا ہو سکتا ہے، کسی کا سینٹر آف لائف قرآن ہو سکتا ہے، جب فرصت ملی تو فوراً کیا کیا؟ قرآن اٹھا لیا۔ یعنی ہر ایک کی زندگی میں یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سب بھی اپنا اپنا دیکھ لیجئے کہ جب آپ کہیں دور جاتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں، جب آپ مصروف ہوتے ہیں کسی اور کام میں تو پلٹ کے دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے، نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ پلٹ پلٹ کے کس کی طرف جا رہے ہیں؟ اسی خاص اپنے کام کی طرف۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا۔ تو جب تک اس لیول پہ آ کے انسان کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو بات نہیں بنتی۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کی زندگی کا سینٹر آف لائف کیا ہے، کہ جس کے بغیر آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے، جس کے بغیر آپ جی نہ سکیں، جس کے بغیر آپ بجھ جائیں، جس کے بغیر آپ اداس ہو جائیں، جس کے بغیر آپ کو لگے کہ اب آپ کے پاس کچھ کام ہی نہیں رہا۔ اب دیکھیں نا، جیسے کسی ماں کے سینٹر آف لائف اس کا بچہ ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ بچہ فوت ہو جائے تو ماں کو کیسا لگتا ہے؟ خالی ہو گئی، کوئی کام ہی نہیں رہا۔ مثلا آپ کو اپنی جاب میں بہت انٹرسٹ تھا، جاب چلی گئی، اب کیا لگتا ہے؟ تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا، کچھ رہا ہی نہیں باقی۔ تو وہ چیز جس میں انسان اپنا پورا انٹرسٹ جو ہے وہ رکھتا ہے، اور پھر قیامت کے دن انسان اسی چیز کا جھنڈا اٹھائے ہوئے حاضر ہوگا اللہ کے پاس کہ یا رب یہ تھی میری کمائی، یہ تھا میرا سینٹر آف لائف، یہ تھی جس کے لیے میں زندہ تھی، یہ تھا میرا شوق، اسی کے لیے جی، اسی کے لیے مری۔ سوچئے کیا ہے وہ چیز؟ ہر ایک اپنا اپنا سوچے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، مقصد ہے، سینٹر آف لائف ہے، ہوا مولیہا وہ اس کی طرح منہ پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں مقابلہ، کمپٹیشن۔ فاستبقوا سبقت ہے، اس کا روٹ سین بے قاف ہے، لیکن یہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑنا اور آگے بڑھنے کے لیے اہتمام کرنا۔ خیرات جو ہے خیرت ان کی جمع ہے، ہر بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے، اینما یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب امت مسلمہ کا بھی ایک عبادت کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، اور وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔
وہ ایک مرکزی نقطہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے، سب اسی کے گرد ایوالو کرتے ہیں، گھومتے بھی، قریب جائیں تو گھومتے ہیں اس کے گرد، پوری دنیا میں اسی کے گرد آپ اکٹھے ہیں، سب کا ڈائریکشن اور رخ وہی ہے، اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی، اور ہر شخص کا پھر کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کے لیے ایک نہ ایک ڈائریکشن ہے، ہر شخص کی زندگی کا کوئی مرکزی نقطہ ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، یعنی مڑ مڑ کے ادھر جاتا ہے. تو اے اہل ایمان، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے. فاستبقوا الخیرات، تو تم سبقت کرو نیکیوں میں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کیوں؟ اس لیے کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم کو لے آئے گا، یعنی تم کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو جو چیز مطلوب ہے، جو چیز ہمیں کل کام آنے والی ہے، کیوں نہ اس چیز کے لیے پھر کوشش کی جائے. کل کیا کام آئے گا قیامت کے دن؟ نیکیاں. یعنی جو وہاں چاہیے بھاگ بھاگ کے وہ سمیٹ لو، دیر نہ کرو، کیونکہ تم کہیں بھی ہوئے زمین پہ چھپ نہیں سکتے، اللہ تم کو پکڑ لائے گا. تو پھر پکڑ کے وہاں کیا پوچھے گا کہ لائے کیا ہو؟ تو وہ لے جاؤ نا، ساتھ رکھو. اچھا، ہم اکثر دین کے حکم پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ فلاں بھی تو نہیں کر رہا، یہی کہتے ہیں نا، اس نے بھی نہیں کیا، اس نے بھی نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ اب آپ خود سوچئے کہ قیامت کے دن کوئی اور آپ کو پھر کام دے گا؟ جس نے نہیں کیا ہوگا اس کا کھانا خالی ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.